کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، وہ آخر کیوں پر اسرار حالات میں مارے جاتے ہیں؟ پاکستان کی ایک ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ جن لوگوں نے جمہوریت کی بات کی، جن لوگوں نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، جن لوگوں نے اس ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، یا تو ان کو ملک بدر کر لیا گیا ہے یا انہیں پر اسرار حالات میں مارا گیا ہے۔ جی آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور، نامور اور قداور جمہوری شخصیت لالا لطیف آفریدی صاحب کی، جنہیں کل پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں ہیوی سیکیورٹی کی موجودگی میں مارا گیا۔ لالا لطیف آفریدی صاحب ایک پاکستان کی ایک پرومیننٹ جمہوری آواز تھے، وہ ایک معمولی شخصیت نہیں تھے۔ لالا کی ایک بہت بڑی جدوجہد رہی ہے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بقا کے لیے، رول آف لاء کے لیے۔ لالا 1968 میں پشاور سے انہوں نے LLB کیا۔ اس کے بعد سے وہ مختلف تحریکوں میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف کھڑے رہے، یحییٰ خان کے خلاف کھڑے رہے، ضیاء الحق کے خلاف کھڑے رہے۔ 1997 میں ممبر نیشنل اسمبلی بنے۔ 2007 میں جب وکلا کی جو تحریک چلی تھی فار دی ریسٹوریشن آف جوڈیشری، پاکستان میں جب مشرف نے ایمرجنسی نافذ کیا 2007 میں، تو جوڈیشری کی بحالی کے لیے لالا بہت متحرک تھے، انتہائی سرگرم تھے، حتیٰ کہ انہیں ایک مرتبہ کسی ریلی کے دوران پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی لیگ بھی فریکچر ہوئی۔ اب کل لالا کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر احاطے میں خاموش کرایا گیا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ انتہائی ایک سینسٹیو ایریا ہے جہاں پر ہیوی سرویلنس ہے، وہاں پر سیکیورٹی ادارے ایکٹیولی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ہیوی سیکیورٹی ہے، اس کے باوجود لالا مارے جاتے ہیں۔ دراصل پاکستان میں یہ پہلا کیس نہیں ہے لالا کو ان حالات میں لالا کا مارا جانا میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، یقیناً بہت سارے ایسے دوست ہیں ان کے لیے بھی سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، جو لوگ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ اس طرح ایسی پر اسرار حالات میں مارے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے لیاقت علی خان کو 51 میں انہیں نشانہ بنایا گیا، آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ لیاقت علی خان کو کس نے مارا۔ پھر اس کے بعد ان بٹوین بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، لیکن پرومیننٹ ایک کیس ہے محترمہ بی نظیر بھٹو صاحبہ کی، انہیں مارا گیا راولپنڈی میں۔ پھر اس کے بعد ایسے بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، دوست ہیں، میں تو آپ کو ایک لسٹ گنوا سکتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے تھے، آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے، انہیں مارا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے بلوچستان سے 2010 میں جولائی میں حبیب جالے بلوچ، جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO کے لیڈر رہے 80s میں، پھر وہ سینیٹر بھی رہے ارلی 2000 میں میرے خیال سے، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ایک اہم سرکردہ رہنما تھے۔ انہیں کوئٹہ میں ایسے ہی حالات میں مارا جاتا ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے انہیں نشانہ بنایا۔ ANP عوامی نیشنل پارٹی کے ایسے بے شمار کارکنان مارے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے بشیر احمد بلور صاحب کی ایگزامپل لیجئے، انہیں خودکش دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بھتیجے ہارون بلور کو 2018 میں مارا گیا۔ اس کے بعد ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے، ایک پاکستان میں ملٹری انٹرونشن کی جو مخالفت کرتے تھے کہ سیاست میں فوجی مداخلت نہیں ہونی چاہیے،
جو مسنگ پرسنس کے لیے بات کرتے تھے، جو بلوچستان کی رائٹس کی بات کرتے تھے. عثمان کاکڑ صاحب ایک سینیٹر بھی رہے 2017 سے 2021 کے دورانیے میں، انہیں مارا گیا اپنے گھر کے اندر. آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ عثمان کاکڑ صاحب کیوں مارے گئے، کس نے مارا. ابھی تو ایک جن دنوں انہیں نشانہ بنایا گیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنائی، پتہ نہیں کیا بنا، لیکن آج تک ہمیں رپورٹ نہیں ملی اس کا. ایسے ہی پراسرار حالت میں مارے گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے خرم ذکی صاحب. خرم ذکی کراچی سے ایک پرومیننٹ کریٹیکل وائس تھے. وہ اپنی وہ جرنلسٹ تھے، رائٹر تھے، ایکٹیوسٹ بھی تھے. اپنا ایک ویب سائٹ چلاتے تھے، لیٹس ریبلڈ پاکستان، آؤ دوبارہ پاکستان کو بنائیں. وہ سیکٹیرین وائلنس کے جو پاکستان میں ان دنوں زیادہ کیسز ہوتے تھے ان کے بھی خلاف تھے. ایکٹیولی ان چیزوں کو کور کرتے تھے خرم ذکی صاحب. انہیں کراچی میں نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد جی سبین محمود کا کیس دیکھ لیجئے. سبین محمود خاتون ایکٹیوسٹ تھی کراچی سے. وہ ایکٹیولی جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتی تھیں. پھر مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بات کرتی تھی. یاد رہے کہ لطیف افریدی صاحب جنہیں نشانہ بنایا گیا وہ بھی ایکٹیولی مسنگ پرسنز، انفورسڈ ڈس اپیرنسز، ان کیسز کو فالو کیا کرتے تھے. پشاور سے، فاٹا سے جو لوگ مسنگز تھے ان کے کیسز کو وہ پرسو کرتے تھے بہت ایکٹیولی. اور سبین صاحبہ کراچی میں ماری جاتی ہیں. آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا، کیوں مارا، کیا وجوہات تھی. پھر اس کے علاوہ سبین کے علاوہ ایک پرومیننٹ کراچی سے ایک آواز تھے علی رضا عابدی صاحب. ایم کیو ایم کے سرگرم رکن تھے، بعد میں ایم کیو ایم سے استعفیٰ دیا. اور عجب سی بات ہے کہ ان کی موت ان دنوں ہوئی جب ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی، پاک سرزمین پارٹی PSP، جنہیں کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کر رہے تھے. تو علی رضا عابدی صاحب نے ای پارٹڈ ویز، اور اس کے بعد چند دنوں بعد ان کو بھی کراچی میں ہی مارا گیا. اب آج کی ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حکمرانوں سے اور اس ملک میں جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، جو سب ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، سیاست ہو، پولیٹکس ہو، سیکیورٹی ہو، معیشت ہو، جو بھی آپ سب کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے کریٹیکل ہیں، آپ کی انٹرونشن کے خلاف ہیں پولیٹکس میں، یا پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کیوں مارے جاتے ہیں اس طرح پر اسرار حالات میں. لیاقت علی خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لطیف افریدی صاحب سے آ کر ختم نہیں ہوا. امید ہے ختم ہوگا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، یہ چیزیں چلتی رہتے ہیں. اب لیکن عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، ان کی انٹرونشن، پولیٹیکل انٹرونشن کے خلاف ہیں، وہ لوگ پراسرار حالات میں کیوں مارے جاتے ہیں. اب لطیف صاحب کی جو ہے قتل جو کل ہوئی ہے پشاور میں، اس پہ ایک تحقیق چل رہی ہے. It's too early to say کہ کیا محرکات ہیں اس کے قتل کے پیچھے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان میں آئین کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ملٹری انٹرونشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ڈومین سے دور رہیں، یہ لوگ کیوں مارے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ.